سمیت ہی اسے دفن کر سکتے ہیں۔ اگر غسل نہیں دیا میت کو تو غسل تو فرض ہے نا، فرض کفایہ ہے، غسل دینے کے لیے تو میت کو نکالنا ہی پڑے گا۔ اب اگر وہ غسل دینے کے قابل ہے، مزید مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ باکس میں اس کے ساتھ اسے دفن نہیں کیا جائے گا، اسے نکالا جائے گا اور جو سنت طریقہ کار ہے اسی کے مطابق جو لحد بنتی ہے یا دوسری صورت قبر کی بنتی ہے اس میں اس کو دفنایا جائے گا، سوائے اس صورت کے بعض علماء بعض صورتیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ نکالنا مضر ہے یا قبر ایسی ہے کہ اس کے باکس کے بغیر اس کے اندر اس کو دفنایا نہیں جا سکتا، تو یہاں اجازت دی گئی کہ اس صورت میں اسے اس کے ساتھ دفنایا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو اس میں سے نکالنا یعنی باکس میں سے نکالنا اور پھر جو لحد یا صندوق جس طرح کی قبر بنائی جاتی ہے اس میں اسے دفنایا جائے گا۔ غسل فرض ہے، کفن فرض ہے اس کا، یہ باکس میں تو اب خدا جانے کس طرح انہوں نے بند کیا ہے، اور غیر مسلموں کے اکثریت ممالک میں تو بلکہ مسلمانوں کے یہاں بھی کوئی یہ صورتیں تو سنا نہیں ہے کہ وہ کوئی مسنون طریقے پر غسل یا کفن کی کوئی صورتیں ہوتی ہیں اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے موصول ہونے والے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ 4 رکعت والی نماز سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل میں قرات کس طرح کریں؟ کیا ہر رکعت میں ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا؟ سنت مؤکدہ جو ہے نا، جیسے کہ ظہر کی 4 سنت مؤکدہ، تو پہلی رکعت میں تو ثنا اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، باقی 2 رکعت کے بعد التحیات تو پڑھ کر اٹھ جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، اور اس طرح وہ اب ثنا کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سلام پھیر دیں گے۔ البتہ سنت غیر مؤکدہ ہے یا نوافل ہے، جیسے 4 رکعت کی نیت باندھی نوافل کی، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ثنا اعوذ بسم اللہ، اور قاعدہ جو بیٹھیں گے تو قاعدے میں التحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، چاہے تو دعا بھی پڑھ لیں گے، اور تیسری میں ثنا اعوذ بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح قاعدے میں التحیاتوں کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ صلو علی الحبیب۔ ملک ملاوی میں گزشتہ دنوں بارشیں وغیرہ ہوئی تھی، سائیکلون ہوا تھا اور امیر اہل سنت کی بارگاہ سے دعا بھی آئی تھی، تو الحمدللہ عز وجل FGRF نے ملاوی کے اندر 6000 سے زیادہ فیملیز تک راشن پہنچایا۔ تو ہم نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا، اس فیلڈ میں ہم اترے، تو ہم نے اس فیلڈ میں بھی کافی حد تک کرپشن پایا کہ لوگ پیسے لیتے ہیں مگر حقداروں تک وہ پہنچتا نہیں ہے، یعنی 10 فیملیز کی امداد کے لیے پیسے لے لیے، مدد 2 فیملی کی کر دی، ویڈیو لے لی، فوٹو لے لی، پتہ ہے پیسہ دینے والا یہاں آ کے دیکھنے والا تھوڑی نہ ہے۔ تو ان معاملات میں بھی جو یہ کرپشن وغیرہ دیکھی جا رہی ہے، اس حوالے سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، اور یہ کام کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا ایسا کام کرنے کے حوالے سے کچھ وعیدیں بھی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، عثمان مدنی صاحب کی کارکردگی مرحبا۔ ملاوی میں واقعی کچھ بارشیں اور سیلاب کی صورت تھی پچھلے دنوں، اور انہوں نے FGRF کے تحت ہمارے اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے خدمتیں کی، سیلاب زدگان یا بارش سے متاثرین کی۔
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दावत इस्लामी दुनिया में जहाँ भी जरूरत होती है और बन पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आका की दुखियारी उम्मत की मदद को पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे इस सिलसिले को भी जारी रखे और FGRF के साथ जो भी इस्लामी भाई ताउन करते हैं, चाहे खुद भाग दौड़ कर रहे हैं या इनको माली ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबसे हमेशा के लिए राजी हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। जरा कि आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी नेकी भी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह कबूल फरमा, हम सबको तौफीक दे कि हम गरीबों का, मिस्कीनों का, परेशान हालों का, मरीजों का ख्याल रखें और इनका हाथ बटाएं और मौके की मुनासबत से जरूरतन इनकी मदद भी करें। अब ये कि हर